راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جاشوا کا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام کو اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں۔ خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، گزشتہ دنوں مجھے ایک نشست میں شامل ہونے کا موقع ملا۔ وہاں پر بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے ہمیں اپنے معاشرے میں خواتین کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، یعنی ان کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، ان کو تحفظ فراہم کرنا ہے، اسی طرح سے بنیادی چیزیں بھی انہیں فراہم کرنی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو خواتین ہیں ان کی رائے کا بھی احترام کرنا ہے، کیونکہ وہ ایک مکمل شخصیت ہیں، ان کے جذبات ہیں، ان کے احساسات ہیں، ان کی پسند ہے، ان کی ناپسند ہے، اور اسی طرح سے وہ بھی سخت محنت کر کے تھک جاتی ہیں جیسے مرد تھک جاتے ہیں۔ اور ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں ان باتوں کو اپنے معاشرے میں مکمل طور پر پھیلانا ہے۔ اس پر مجھے بھی اظہار خیال کا موقع ملا اور کچھ باتیں بہت اچھی سامنے آئیں۔ وہ یہ تھیں کہ ہمیں اس کا حل تلاش کرنا ہے۔ جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت سے ایک عورت ہی نے حسد کرنا شروع کیا اور اس کی مخالفت کرنا شروع کی، اور یہ مخالفت، یہ حسد آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیل گیا اور اس نے سارے رشتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب یہاں پر ہمیں اس کا علاج کرنا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے، جو مائیں ہیں یا جو بڑی بہنیں ہیں، گھر میں جب چھوٹی بہن یا بیٹی کو اپنے بیٹے کے برابر یا اپنے بھائی کے برابر اہمیت نہیں دیں گی تو وہاں سے پھر سب سے پہلے تو خاتون جو ہے وہ عدم تحفظ کا شکار ہوگی، اور دوسرے نمبر پر جو لڑکا ہے جس نے آنے والے وقت میں جوان ہونا ہے اور یہ سارے رشتے نبھانے ہیں، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میری رائے سب سے اتم ہے، اور جتنی خواتین ہیں، چاہے وہ بہنیں ہیں، چاہے وہ بیٹیاں ہیں، چاہے وہ میری بیوی ہے، وہ ہمیشہ مجھ سے نچلے درجے پر ہے، اور یہی بات خطرناک ثابت ہوگی۔ یہی لڑکے جب نوجوان ہوں گے، اسکول کالجز میں نکلیں گے، تو پھر یہ چوکوں میں کھڑے ہوں گے اور دوسرے کی بہن بیٹی کو ذلیل کریں گے۔ پھر یہی جب نوجوان ہوں گے اور معاشرے میں نکلیں گے تو پھر ہر ایک عورت کو یہ اسی نقطہ نظر سے دیکھیں گے۔ تو جناب، یہ بات خدا کو سخت ناپسند ہے، چونکہ پیدائش کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت و شبیہ پر پیدا کیا، اور پھر آگے ہے نر اور ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی، یعنی خدا نے دونوں کو بڑے پیار سے بنایا ہے۔ آئیے ہم بھی احترام کرنا شروع کریں ان تمام خواتین کا جو ہمارے حلقہ احباب میں ہے۔ میں پوری ذمہ داری اور دعوے سے کہتا ہوں، اس کا اجر خدا پاک آپ کو عطا کرے گا۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں اور سنیں تلاوت کلام پاک۔ میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا۔ میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا، اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ جس دن میں نے دعا کی تو نے مجھے جواب دیا، اور میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ سن رہے تھے تلاوت کلام پاک۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے زندہ پاک کلام کے لیے جو ہر دم ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ابھی میں شامل کروں گا آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط حسب معمول۔ میرے ساتھ ہیں ذیشان سیف الملوک، جن کا تعلق ہے ساہیوال سے۔ لکھتے ہیں آداب و خلوص، پی سی آر ایم کے زیر اہتمام پیش کیا جانے والا پروگرام راہ زندگی ہر ہفتے سامعین کے دلوں میں امید اور حوصلے کی نئی روشنی جگا جاتا ہے۔ محترم ڈائریکٹر آکاش صاحب کی مدبرانہ رہنمائی اور شعبہ خط و کتابت کے
امجد رشید صاحب کی انتھک محنت نے اس پروگرام کو ایک مضبوط اور قابل اعتماد شناخت بخشی ہے۔ پوری ٹیم اپنی لگن اور خلوص کے ساتھ اس مشن کو آگے بڑھا رہی ہے، جس پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد اور دعائیں پیش کی جاتی ہیں۔ میزبان عظمیٰ یونس کی پر اثر آواز اور دلکش انداز بیان ہے۔ ان کی گفتگو میں جو مٹھاس، روانی اور سلیقہ ہے، وہ راہ زندگی کو سننے والوں کے لیے ایک یادگار تجربہ بنا دیتا ہے۔ ہر موضوع کو جس سادہ مگر دل نشیں انداز میں پیش کیا جاتا ہے، وہ سامعین کے دل کو چھو جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ پیارے بھائی ذیشان سیف الملوک، سدا سلامت رہے۔ السلام علیکم رائے ولایت ساکی، شہر سید والا، ضلع ننکانہ صاحب لکھتے ہیں عظمیٰ یونس باجی کی آواز میں سنا پروگرام بہت پسند آیا۔ شروع کی گفتگو لاجواب تھی، پھر تلاوت کلام پاک، حمدیہ گیت اور دوستوں کے خطوط لاجواب تھے۔ سلسلہ معلومات کے رنگ میں مری کے بارے میں بہت سی معلومات ملی، اور میرا پسندیدہ سانگ غم ہے یا خوشی ہے تو سن کر بہت مزہ آیا۔ شکریہ پیارے بھائی رائے ولایت ساکی، ضلع ننکانہ صاحب، شہر سید والا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور میسیج ہے میرے سامنے محمد وقاص افضل کی جانب سے، لکھتے ہیں آداب پی سی آر ایم۔ پی سی آر ایم کے پیش کردہ پروگرام راہ زندگی کی روایت ہمیشہ سے منفرد رہی ہے۔ پوری ٹیم کو سلام، جنہوں نے ہر ہفتے سامعین کے دلوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اپنی بھرپور توانائیاں صرف کی۔ اللہ کرے یہ کارواں یوں ہی آگے بڑھتا رہے اور کامیابیوں کی نئی منزلیں طے کرتا چلا جائے، آمین۔ اس کے ساتھ آپ نے مزید کہا کہ میزبان عظمیٰ یونس کی دلکش، واضح اور پرسوز آواز نے پروگرام کو ایک ایسی خوبصورتی بخشی کہ ہر لفظ دل میں اترتا چلا گیا۔ ان کی پیشکش میں جو خلوص اور روانی ہے، وہ راہ زندگی کو صرف ایک پروگرام نہیں بلکہ ایک احساس بنا دیتی ہے۔ انہوں نے بڑی تفصیل اور دل جمعی سے تمام سلسلے سامعین تک پہنچائے، جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ بہت شکریہ پیارے بھائی محمد وقاص افضل، آپ کا بھی تعلق ساہیوال ہی سے ہے، اور ان تمام دوستوں کا شکریہ جو ہمیں ہمیشہ ساہیوال سے خط لکھتے ہیں، میسج کرتے ہیں، ہمیں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ یہ تھے آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط۔ جناب میں عرض کروں گا کہ ضرور ہمیں لکھتے رہیے، ہمیں اپنے خیالات سے آگاہ کرتے رہیے، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب آپ ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں۔ آپ پروگرام کا پتہ نوٹ فرما لیجیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد پاکستان۔ کال یا میسج کے لیے 0316 74 77 655 یعنی 031674777655۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا فیس بک اکاؤنٹ ہے PCRM فیصل آباد کے نام سے، اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے PCRM TV کے نام سے۔ جناب ہم منتظر رہیں گے آپ کی جانب سے فیڈ بیک کے۔ فی الحال پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، سنتے ہیں سلسلہ قدرت کے کرشمے۔ انسانی دماغ قدرت کا ایک کرشمہ ہے، اور اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا دماغ صرف سوچنے کا ہی کام کرتا ہے، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا دماغ سوچنے کے علاوہ اور کیا کیا کر سکتا ہے۔ ہمارا دماغ قدرت کا ایک کرشمہ ہے جو ہمیں خدا کی قدرت کا احساس دلاتا ہے۔ ہمارا دماغ دنیا کا سب سے پیچیدہ عضو ہے۔ ہمارا دماغ کیا کیا کر سکتا ہے یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کچھ تحقیق سے پتا چلا ہے کہ ہمارا دماغ کمپیوٹر سے بھی 30% تیز چلتا ہے۔ اگر کمپیوٹر سائنسی دنیا کا معجزہ ہے تو دنیا کا سب سے بڑا معجزہ قدرتی کمپیوٹر یعنی انسانی دماغ ہے۔ انسانی ذہن اپنی پرواز تفکر اور قدرتی تخلیق کی ایسی مثال ہے جس کے ذریعے کی گئی ایجادات و دریافت پر رشک آتا ہے۔ اس کا ایک مظہر دیکھنا ہو تو ٹی وی کے چینل نیشنل جیوگرافی اور ڈسکوری کو ضرور دیکھیں۔ اہل مغرب جس طرح کی سرنگیں سمندر کے اندر سے نکال رہے ہیں اور جیسے پل سمندر کے اوپر بچھا رہے ہیں، انہیں دیکھ کر تو حیرت بھی حیرت زدہ رہ جاتی ہے۔ بے اختیار رب جلیل کی عظمت کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ یہ قدرت کا انعام ہے کہ اس نے انسان کے مختصر دماغ کو اس قدر کمال اور فراست بخشی ہے کہ وہ حیرت انگیز کارنامے تخلیق کر رہا ہے۔ انسان کو اس لیے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے کہ وہ قدرت کے مظاہر کو اظہار کا لبادہ بخش سکے۔ سائنس کی عجائب اور ٹیکنالوجی کی کرشمے دیکھ کر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ خدا کس قدر عظیم ہوگا جس نے مٹھی بھر انسانی ذہن کو اس قدر خوبیوں سے نوازا ہے۔ یہ سب کمال تو میرے رب کا ہے، ورنہ انسان کیا ہے اور اس کی بساط کیا ہے؟ مٹی اور راکھ کا ڈھیر،
जो बिलाकर खुद भी मट्टी में मिल जाता है। उसके बनाए हुए कारनामे तो कई सौ साल तक जिंदा होता बिंदा रहते हैं। मौजूदा वक्त में अमेरिका, यूरोप, हत्ता कि मशरिक के करीब में भी साइंस और टेक्नोलॉजी की इस कदर तरक्की हो चुकी है और ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जा चुके हैं कि अकल दंग रह जाती है। समुद्रों को समुद्रों से और मुल्कों को मुल्कों से मिलाया जा रहा है। हॉलैंड और बर्तानिया दो अलग ममालिक हैं जिनके बीच में एक जोरावर समुंदर हाइल है, लेकिन इन दोनों ममालिक को अंदर ही अंदर इस तरह से मिला दिया गया है कि हॉलैंड से दाखिल होने वाला कोई भी शख्स रास्ते में पानी का एक कतरा तक नहीं देखता और बर्तानिया भी पहुंच जाता है। ये सब हमारे दिमाग का ही किया हुआ है। दिमाग ने सोचा और जिस चीज के बारे में सोचा वो करके दिखा दिया। हमारा दिमाग तो किसी मौजज़े से कम नहीं है। इंसान जो कुछ सोच सकता है उसे हकीकत में भी बदल सकता है। इंसानी दिमाग सिर्फ 2% वजन पर मुश्तमिल है और इस छोटे से दिमाग की बदौलत साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में इस कदर तरक्की कर ली गई है कि कुछ बीमारियां जिनका कभी इलाज ही नहीं हुआ करता था, जैसा कि टीबी और कैंसर वगैरह, आजकल तो डॉक्टर्स उन बीमारियों का भी इलाज कर रहे हैं। इंसानों ने साइंस की बदौलत जमीन के अंदर हत्ता कि चांद और सितारों तक भी रसाई हासिल कर ली है। जहाँ इंसान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मेडिकल के फील्ड में तरक्की की है, वहाँ उसने तालीम को बढ़ाने के लिए भी कुछ इकदामात किए हैं, जैसा कि अब ऑनलाइन तालीम दी जा सकती है। इंटरनेट ने इंसान के लिए घर बैठे बैठे तमाम काम आसान कर दिए हैं। इंटरनेट के जरिए अब न सिर्फ ऑनलाइन बातचीत और खरीदो फरोख्त की जा सकती है, बल्कि हैरानकुन बात यह है कि अब तो रोजी कमाना भी आसान हो चुका है। इंसान अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए हर रोज कुछ न कुछ इजाद करता जा रहा है, जैसा कि टेलीफोन की इजाद ने तो राब्तों को बहुत ही आसान कर दिया है और अब हम दुनिया में कहीं भी अपने रिश्तेदारों से बातचीत कर सकते हैं। जिस तरफ भी नजर डालिए, साइंसी करिश्मों के नजारे इंसान की आंखों को खीरा करते हुए नजर आते हैं। सदियों के फासले सिमटकर लम्हों की दस्तरस में आ गए हैं। दूसरी तरफ इंटरनेट ने तो दुनिया जहान की मालूमात को इंसान के कदमों में ढेर कर दिया है। लोग अपनी जरूरत और मिजाज के मुताबिक इसके जरिए से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। घर से दफ्तर तक और दफ्तर से बाजार तक साइंसी बहारों का जलवा नजर आता है और ये साइंसी बहारों का जलवा सिर्फ हमारे दिमाग की ही कारकर्दगी है। साइंस फिक्शन हकीकत का रूप धार रहा है। तरक्की याफ्ता दुनिया में ये सवाल बहुत आम है कि क्या इंसान चांद पर आबाद होने का ख्वाब भी पूरा कर लेगा, बल्कि अब तो ये बात एक दूसरे सियारे ज़ोहरा तक पहुंच गई है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि साइंस एक के बाद दूसरा संगे मेल अबूर कर रही है, बल्कि असल सोचने की बात यह है कि जो कुछ कभी सिर्फ तसव्वुरात में था, जिन्हें ख्वाब समझा जाता था, बच्चों को जो जादुई कहानियां सुनाई जाती थी, वो बातें अब साइंसी तरक्की की सूरत में सामने आ रही हैं और ये सब हमारे दिमाग की वजह से हो रहा है। कुदरत ने इंसान को जो अकल दी है वो उसे इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है कि एक बिल्कुल नई दुनिया वजूद में आ चुकी है। सितारों पर कुमंद डालने की बात अब अशार से निकलकर ठोस हकीकत बन चुकी है। हर नए असूल की आमद और इसके नतीजे में पैदा होने वाली टेक्नोलॉजी ने दुनिया को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। लेकिन ये तब्दीलियां सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी तक महदूद नहीं रही, इसने तो दुनिया की हैयत ही को बदल डाला है। कलामे मुकद्दस में भी ये लिखा है कि आखिरी दिनों में दानिश बढ़ जाएगी और ये सब कुछ रब ताला ही का करम है जो खुदा ने इंसान के ज़हन को इतनी अकल दी है कि वो ये सब कुछ कर सके। वाह, क्या बात है। वाकई इंसानी दिमाग कुदरत का एक करिश्मा है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे सिलसिला यूथ टॉक। सामाइन यूथ टॉक के इस सिलसिले में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। आज भी स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है फायका और हम एक टॉपिक को लेकर चल रहे हैं और वो टॉपिक है जिस्मानी खदोखाल या चेहरे के खदोखाल। तो इसमें हम ये बात कर रहे थे कि जो खदोखाल, जो फीचर्स खुदा ने हमें दिए हैं जिस्म के, चेहरे के, उस पे हमें मुतमिन रहना चाहिए। जी बिल्कुल। तो अब हम बात करेंगे कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी बॉडी पर, अपने इवन देन अपने फेस पर भी जो है वो टैटूज बनवा लेते हैं, जो कि मुस्तकिल तौर पे वो उनकी जिस्म के ऊपर कायम रहते हैं। जब तक उनकी जिंदगी है वो उनके साथ ही चलते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसने अपने बाजू के ऊपर अपना नाम जो है वो लिखवाया स्याही से, टैटू मुस्तकिल उसने अपने बाजू पे बनवाया और फिर जब वो अफवाज में भर्ती होने के लिए गया
تو سب سے پہلے فواد نے اسے یہ کہا کہ تم اپنے بازو کے اوپر سے سب سے پہلے یہ نام ختم کروا کے آؤ اور پھر جو ہے تمہیں کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. تو پھر اسے بڑی تکلیف ہوئی، جتنی تکلیف اس کو نام لکھواتے وقت ہوئی تھی اس کے بعد اس سے کہیں زیادہ تکلیف اس کو وہ نام خرچواتے وقت ہوئی، کیونکہ اس نے وہ ایک مستقل طور پر جو ہے وہ اپنا ہی نام اس نے اپنے بازو پر لکھوایا، لیکن بعد میں یقیناً اسے اس کے لیے بڑی شرمندگی اور بڑی تکلیف اٹھانی پڑی. لیکن دیکھا جائے تو کچھ ٹیٹوز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم مٹا بھی نہیں سکتے، وہ ریز بھی نہیں ہو سکتے، اور پھر وہ ساری زندگی جب ہمارا انداز فکر بدل جاتا ہے یا جب ہم خدا کے قریب آ جاتے ہیں تو ہم اس چیز کو سوچ کر ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی باڈی کے ساتھ ایسا کیوں کیا، اور ہم بعض اوقات باڈی کو، ان پارٹس کو چھپانے لگ جاتے ہیں لوگوں سے. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام غلط تھا جو میں نے کیا. اور میں نے یہ دیکھا کہ چند ممالک ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کی ہائٹ جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے اور وہ اپنی ٹانگوں کی ہڈی کٹوا کر اس میں کچھ فریمز لگواتے ہیں، اور ان فریمز کے ذریعے سے پھر جب ہڈی جو وہ کٹی ہوئی ہوتی ہے اسے ایک دوسرے سے پرے کر دیا جاتا ہے اور اسے ہیل ہونے دیا جاتا ہے، جس سے وہ ہڈی جو ہے وہ دوبارہ ایک دوسرے کی طرف آتی ہے اور پھر جڑ تو جاتی ہے اور قد لمبا ہو جاتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی تکلیف میں سے گزرنے کے بجائے انسان کو مطمئن رہنا چاہیے کہ اگر میری ہائٹ چھوٹی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. دنیا میں بہت سارے لوگوں کی ہائٹ چھوٹی ہوتی ہے اور ٹیلنٹ جو ہے اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. بہت سارے چھوٹے قد کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں بڑا ٹیلنٹ ہوتا ہے اور وہ دوسرے انسانوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور خدا کے لیے بڑا کچھ کر جاتے ہیں. تو مطمئن رہنا چاہیے میرا خیال ہے. تو اگلی بات میں یہ کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم ظاہری خوبصورتی کے پیچھے ہی بھاگتے رہیں گے تو ہماری جو باطنی ترقی ہے وہ رک جائے گی. کیونکہ جب ہم ظاہری خوبصورتی کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مزید خوبصورت بناتے رہیں. ہم سکن کیئر کی بات کریں گے کہ جس طرح ہم اپنی سکن کی کیئر کرتے ہیں ڈیلی روٹین میں، ڈیلی بیسس پہ، اگر ہم سن بلاک لگاتے ہیں، ہم کلینزر وغیرہ یوز کرتے ہیں، کچھ کریمز جو ہم یوز کرتے ہیں جو ڈائریکٹ سن لائٹ سے ہماری سکن کو جو ڈیمیج ہونے سے بچا جا سکے اس کریم کے ذریعے، تو یہ سب کچھ برا نہیں ہے. اپنی سکن کی کیئر کرنا یا اپنی باڈی کی کیئر کرنا ضروری ہے، لیکن سرجریز کروانا یا کچھ اس طرح کے آپریشنز کروانا جس سے آپ اپنی باڈی میں یا اپنے فیس کے فیچرز میں تبدیلی لے کر آئیں، وہ غلط ہے. کیونکہ خدا جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہم ایسے کریں، یا خدا نے جیسے ہمیں بنایا ہے میرے خیال سے جو اس نے ہمیں بنا دیا ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت وہی چیز ہے. بالکل اچھی خوراک کھائیں. اگر بچے چھوٹے ہیں اور وہ مناسب جو خوراک انہیں کھانی چاہیے تو یقیناً ان کا قد بھی جو ہے وہ بڑھے گا اور وہ بہتر صحت مند نظر آئیں گے. یا ایکسرسائزز کرتے ہیں، کچھ لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، وہ اپنے مسلز کو جو ہے وہ ٹون کرتے ہیں، تو یہ سب تو درست ہے. لیکن جو سرجیکل میتھڈز ہیں یا میڈیکل میتھڈز ہیں جن کے ذریعے سے لوگ غیر مطمئن ہونے کی وجہ سے جا کے اپنا ایک جو ہے وہ سارا حلیہ تبدیل کروا لیتے ہیں، وہ سامعین آپ بھی ہمارے ساتھ اتفاق کریں گے کہ بالکل بھی درست نہیں. تو فائقہ، بہت خوبصورت ہماری گفتگو رہی آج کے بھی اس یو ٹاک میں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ سامعین کے لیے بھی یہ بڑی سود مند رہی ہوگی. سامعین ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. ابھی ہمیں اجازت دیجیے، یو ٹاک سے ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. خدا حافظ. سن رہے تھے سلسلہ یوتھ ٹاک، اور خواتین کے حوالے سے ہم نے آغاز میں جو گفتگو کی اسی حوالے سے ایک نکتہ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہیں نہ کہیں خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت خود بھی کریں. ایک ایسا دائرہ ہے جس میں وہ کسی کو شامل ہونے نہ دیں. آپ کی بہت سی باتیں ہیں، آپ کے بہت سے جذبات ہیں، آپ کے احساسات، آپ کے محسوسات، وہ کسی حد تک آپ کے پاس ہی رہنے چاہیے. یا اس کے علاوہ جب تک ہمیں ہر طرح سے یہ یقین نہ ہو جائے کہ اگلا شخص مرد ہے یا عورت ہے، وہ قابل اعتبار ہے، تب تک آپ یہ تمام باتیں اگلے شخص تک نہ پہنچائیں. ہوتا یوں ہے جناب کہ بہت سی جو نوجوان خواتین ہیں جب وہ اپنے لڑکپن میں ہوتی ہیں تو وہ اپنی باتیں اپنی کسی سہیلی کے ساتھ کر دیتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح سے آج کل بے راہ روی کا دور ہے، تو اگر کوئی لڑکی کسی اور کے ساتھ تعلق استوار کرتی ہے تو وہ اپنی تمام باتیں اس کو بتا دیتی ہے. اسی کے ساتھ آگے بڑھے تو جہاں پر جاب کرتے ہیں، جہاں پر پڑھتے ہیں یا کسی بھی طرح سے اکٹھے ہیں، تو ہوتا یوں ہے کہ وہاں پر آہستہ آہستہ اعتبار کا رشتہ جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے، اور ایک نوجوان لڑکی اپنے دل کی تمام باتیں جو ہے وہ اگلے شخص کو بتا دیتی ہے. اب وہاں پر ہوتا یوں ہے کہ چونکہ
कमजोरियां अगले मर्द के हाथ लग जाती हैं तो कुछ महीने गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो उन सारी बातों को मनफी रंग में लेकर उसे तंग करना शुरू कर देता है, उसकी इज्जत को उछालता है या किसी भी तरह से उसका जीना मुश्किल कर देता है। अब फिर अगर हम बात करें तो बुनियाद में क्या है, एक खातून ने अपनी हिफाजत अज खुद नहीं की। हाँ, अगर लापरवाही हो जाए तो मर्दों को इस बात का ख्याल रखना है। मर्दों पर भी लाजिम है कि वो उसे अपनी बेटी या अपनी बहन की आंख से देखें। इसी के साथ साथ अपनी माँ के नुक्ता नजर से भी देखें। वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की माँ है। जब मर्द औरत की इज्जत नफ्स का ख्याल रखेगा तो आसमान से बरकतों के दरवाजे खुल जाएंगे। इसी के साथ साथ एक बात हमेशा अपने ज़हन नशीन कर लीजिए कि हर वो मर्द जिससे उसके हल्के अहबाब में शामिल ख़वातीन दुखी हैं, कभी भी उसके कारोबार में बरकत नहीं आ सकती है। हाँ, अगर आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी माँ या जो शादीशुदा है उनकी बीवी वो आपके साथ मुत्तफिक है, आप घर से निकलते हैं, आप उनकी दुआएं लेकर निकलते हैं, तो याद रखिए खुदा आसमान के दरीचे आपके लिए खोल देता है और आपकी सारी मुश्किलात को आसान बना देता है। फिर देखिएगा कि रहमतें किस तरह से बरसती हैं। आइए हम दुआ करें। खुदा कादिर मुतलक, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, हमारे सभी लिसनर्स को बहुत ज्यादा बरकतों से नवाज। तेरी मिन्नत करता हूँ, अगर कोई बीमार है तो उसको शिफा याब कर दे, अगर कोई परेशान है उसकी परेशानी को दूर कर दे, किसी भी तरह के मनफी मामलात में अगर कोई फंसा है तो ऐ खुदा कादिर मुतलक उसको उन मामलात से निकालकर उसकी जिंदगी में आसानियां पैदा कर दे। खुदावन यीशु मसीह के नाम से आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। इजाजत दीजिए अपने होस्ट जोशुआ को। खुदा हाफिज।